ماہنامہ کلندر شعور جون 2013۔ آج کی بات۔ آزاد شعور کے آزاد قارئین، السلام علیکم۔ ماہنامہ کلندر شعور کا دوسرا شمارہ آپ کے سامنے ہے۔ پہلا شمارہ آزاد ذہن کے سفر کا آغاز تھا۔ اس سفر کا آغاز جس کی منزل بے کراں ہے، ہر کنارے میں وسعت ہوتی ہے۔ آزاد ذہن کا سفر لامحدود ہے، اس لیے ضروری ہے کہ مسافر میں بے کراں نہیں لیکن وسعت موجود ہو۔ دنیا گزرے ہوئے کل کی دنیا کے مقابلے میں آج زیادہ عقل و شعور رکھتی ہے۔ جیسے جیسے عقل و شعور میں اضافہ ہوتا رہا، اسی مناسبت سے بے کراں دنیا کا محدود سہی لیکن انکشاف ہوتا رہا اور آدم زاد خلائی دور میں داخل ہو گیا۔ یہ تلاش کیا ہے، کیوں ہے اور کس مخفی راز کا کھوج ہے؟ جب ہم اس جہد مسلسل پر غور کرتے ہیں اور غور سے گزر کر تفکر کے عمیق سمندر میں گم ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ اس تلاش کے پس پردہ فلاح و بہبود کے ساتھ ساتھ ہلاکت اور زمین کی بربادی کا بھی سامان ہے۔ موجودہ ترقی بلا شبہ عقل و شعور کے بالغ ہونے کی طرف واضح نشاندہی ہے، لیکن پس منظر میں شعور کی بلوغت دراصل مادی اشیاء کی گرفت کو مضبوط اور مستحکم کرنا ہے۔ سب جانتے ہیں مادی دنیا کے اندر تمام اشیاء اور ان اشیاء میں الگ الگ ہر نوع، ہر فرد فنا کے ایسے راستے پر چل رہا ہے جس راستے کی نشاندہی کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ مادی وسائل کو استعمال کرنا اچھی بات ہے۔ زمین اپنی کوکھ سے وسائل اس لیے جنم دیتی ہے کہ زمین پر ممتاز اولاد انسان ان وسائل سے آرام و آسائش حاصل کرے۔ زمین تمام مادی وسائل کی ماں ہے۔ ماں زمین چاہتی ہے کہ ہم سب سکون کی زندگی گزاریں، آرام و آسائش کے ساتھ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کو دیکھیں، خود بھی خوش رہیں۔ اس کے برعکس ایک مخصوص گروہ نے دھرتی کے لیے تخریب اور تباہ کاریوں کا ایسا جال پھینک دیا ہے کہ زمین اس ناسعید اور ظالم اولاد کے لیے بے کل، پریشان اور مضطرب ہے۔ بہت ساری اولادوں میں ایک، دو یا چند اولادیں ایسی ہوتی ہیں جو ماں کے ذہن، ماں کی طرز فکر، ماں کی شفقت و محبت کو زیادہ سمجھتی ہیں اور ماں کی اندرونی واردات و کیفیات کو اپنے اندر شدت کے ساتھ محسوس کرتی ہیں۔ دھرتی ماں، بہت شفیق اور مہربان ماں، زمین نے ایک دن ایک بیٹے سے کہا، بیٹے، تیرے کچھ بھائی میرے پیٹ کو اجاڑ دینا چاہتے ہیں۔ اے میرے فرزند، میری کوکھ اجڑنے کو ہے۔ میری پشت پر یہ چلتی پھرتی دنیا اور لہلہاتے کھیت، خوبصورت قطار در قطار درخت، رنگ رنگ پیراہن پھول، کوہسار، آبشاروں اور چشموں کو برباد کر دینا چاہتے ہیں اور
رنگ برنگ پرندوں کے نغموں اور چڑیوں کی چہچہاہٹ کی موسیقی سے فضا کو محروم کر دینا چاہتے ہیں۔ اے میرے فرزند، وقت کم ہے، کوشش کر کہ میری مانگ کا سندور خراب نہ ہو۔ مانگ اجڑ جاتی ہے تو اولاد کا کوئی نام لیوا نہیں ہوتا۔ زمین ماں کا پیغام سن کر اس کے ایک بیٹے کے اندر جذبہ ابھرا۔ ماں کی مامتا کا جذبہ یہی جذبہ ہے جس جذبے کے تحت ہم نے آزاد ذہن کے سفر کا آغاز کیا ہے۔ بلا شبہ یہ راستہ بہت کٹھن ہے، دشوار گزار بھی ہے، لیکن زمین ماں کی دعائیں میرے اور میرے ہمدردوں اور غم گساروں کے ساتھ ہیں۔ زمین میری، آپ کی اور ہم سب کی ماں نصیحت کرتی ہے کہ انسانی عزم اور انسانی جد و جہد کے سامنے کوئی مشکل نہیں، ہر ناممکن ممکن ہے۔ کوشش اور کوشش کامیابی کے لیے توانائی اور انرجی ہے۔ آج کا انسان اتنا بے سکون ہے جتنا پہلے کبھی نہیں تھا۔ اس ترقی یافتہ مادی دنیا میں ہلکی اور بھاری مشینوں کا شور و غل، سڑکوں پر رینگتی ہوئی بے شمار گاڑیوں کا دھواں، ملوں کی چمنیوں سے ابلنے والا کاربن ڈی آکسائڈ، ٹی وی سے نکلنے والی شعاعیں، لاسلکی نظام کی لہریں، ایٹامک ریز، پولوشن، بے حیائی، درماندگی، بے چینی و اضطراب، بیزاری وہ عوامل ہیں جس سے سکون نے بے سکونی کا کفن پہن لیا ہے۔ کفن پہننے سے مراد یہ ہے کہ آدمی خود ساختہ زندہ درگور ہو جانے کی دانستہ یا نادانستہ جہد مسلسل میں مصروف ہے۔ آدم کہتا ہے کہ مجھے زمین کو سجانا، سنوارنا ہے اور زمین کو آرام و آسائش کا گہوارہ بنانا ہے، لیکن اس کے برعکس ہو یہ رہا ہے کہ زمین کی تباہی، بربادی اور ہلاکت کے روز افزوں آثار ترقی پذیر ہیں۔ چاند ستاروں پر کمند ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہلاکت خیز ہتھیاروں کے انبار جمع کیے جا رہے ہیں۔ زمین کو برباد کرنے کے سارے طریقے ایجاد کر لیے گئے اور یہ سمجھا جانے لگا کہ ہمارے بنائے ہوئے مہلک ہتھیاروں سے یہ زمین کھنڈر بن جائے گی، تو نظر انتخاب چاند پر پڑی۔ چاند بے آب و گیاہ نظر آیا تو نظام شمسی کے دوسرے سیاروں کی طرف توجہ مبذول کر دی گئی۔ کیسا ادراک ہے کہ آدمی اپنے صاف ستھرے کھلے روشن گھر کو آگ لگا کر دوسرے گھر کی تلاش میں نکل کھڑا ہو۔ جب گھر ہی نہیں ہوگا اور گھر میں رہنے والے افراد نہیں ہوں گے، چاند ستاروں پر کمند ڈالنا کیسی عقل مندی ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ پہلے اپنے گھر کو آگ نہ لگائی جائے، نشیمن برباد نہ کیے جائیں، دنیا میں دھرتی پر اللہ کی نشانیوں پر تفکر کیا جائے۔ دنیا کا ادراک کر کے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو جن ستاروں اور بروج سے زینت بخشی، ان کا ادراک کیا جائے اور ایسی دھرتی ماں کی کوکھ اجاڑنے کی لا حاصل جد و جہد نہ کی جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ آرام و آسائش چاہیے، سکون چاہیے،
لیکن ہمارا عمل ہے کہ اس سکون کو برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور اس بربادی کا معاوضہ چاندی کے چند سکے ہیں۔ چاندی کے چند سکے بھی ہماری ماں زمین کی اولاد ہیں، جو زمین اس لیے پیدا کرتی ہے کہ اس کی اولاد انسان آرام و آسائش کی زندگی گزارنے کے لیے تعاون حاصل کرے، جبکہ ہو یہ رہا ہے کہ چاندی کے سکوں اور دولت کو جمع کر کے انسانی تباہی کے سامان مہیا کیے جا رہے ہیں۔ یہ ایسی دو رخی ہے جس کے جال میں بند ہو کر کوئی انسان کبھی سکون نہیں حاصل کر سکتا۔ اطمینان اور سکون کی لہریں ایٹمی ہتھیاروں میں پوشیدہ نہیں ہیں۔ اطمینان اور سکون کی لہریں ایسا جذبہ ہیں جس میں محبت، بھائی چارہ، اپنے گھر، اپنے وطن اور اپنی زمین کی حفاظت ہے۔ محبت، اخوت اور خلوص کے جذبات کی لہروں سے بندہ اس راز سے آشنا ہو جاتا ہے جس سے ذہن کے دریچے کھل جاتے ہیں۔ سائنس اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ صلاحیت، تفکر، تحقیق اور تلاش ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کر کے ایسی ایجادات کی جائیں یا ایسے عوامل خفی سے عالم مظہر میں لے آئیں جس سے اللہ کی مخلوق کو فائدے کے علاوہ نقصان نہ ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے آسمانوں اور زمین کو تخلیق کیا اور ان میں فلاح و بہبود کے سامان ہیں۔ آسمانی کتابوں میں یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تباہی، بربادی اور ہلاکت کو پسند فرماتے ہیں۔ بند اور منجمد ذہنوں کو کھولنے اور پابند ذہنوں کو آزاد کرنے کے لیے ہم نے ماہنامہ کلندر شعور کا اجرا کیا ہے۔ کلندر شعور کی پالیسی یہ ہے کہ انسان کو یہ بتا دیا جائے کہ زندگی میں اضطراب، پریشانی، درماندگی، بدحالی، دماغی کشمکش، اعصابی کشاکش نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ انر میں، روح میں سکون کے علاوہ دوسری کوئی چیز موجود نہیں۔ جب وہ خود کو جان لیتا ہے تو زندگی سکون سے معمور ہو جاتی ہے اور انسان اپنی دنیا اور آسمانی دنیاؤں سے وقوف کر لیتا ہے۔ ہم نے اس سفر کا دوسرا قدم اٹھایا ہے۔ ہم خوش ہیں، پرسکون ہیں اور اپنے بھائیوں کے نہایت درجہ شکر گزار ہیں کہ عظیمی بچوں اور مخلوق خدا نے ہمارے ساتھ ہم سفر ہونا قبول کر لیا ہے۔ آزاد ذہن کے آزاد قارئین کی پرجوش حمایت نے ہمارے حوصلے بلند کر دیے ہیں۔ پہلا شمارہ پڑھنے کے بعد جن حضرات و خواتین نے ہماری کوشش کو تعریف اور تنقید دونوں نظروں سے دیکھا ہے، بلا شبہ یہ کامیابی اور کامرانی کی پہلی سیڑھی ہے۔ ہم اس شمارے کے منتخب مضامین کے ساتھ تاثرات شائع کرنے کا اہتمام کر رہے ہیں اور مزید آپ کے مشوروں کے منتظر ہیں۔ اللہ حافظ۔ خواجہ شمس الدین عظیمی۔